السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن ایسے ہی ملتا رہے۔ اور ہاں، اگر میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے 2-3 سیڑھیاں نیچے اتری۔ ہر طرف گہرا سناٹا اور اندھیرا تھا۔ عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نائلہ، میرے کانوں سے جمی کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ نائلہ! جمی نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف! میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کئی سال گزر گئے، مگر جمی کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے مجھے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ خواب نہ جانے کتنے برسوں یوں ہی میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج سے پہلے بھی نظر آتے تھے۔ جمی اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 30 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 17-18 برس ہوگی۔ پاکستان بنے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم لوگ حیدرآباد میں آباد ہو گئے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ نیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہی ہندوؤں کا تھا۔ وہ سب لوگ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر دے دیے گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وضع قطع کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عقب میں ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے لیے بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل بھی رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں اور برسوں سے یہاں پر رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار اور بہت عجیب سی باتیں مشہور تھی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیدھا نیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، عین نیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر نیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند ہی رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیا کرتی تھی۔ ہم اسے اندر جاتے تھے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سچی اور من گھڑت باتیں بھی کرتے۔ اس گھر میں آئے ابھی ہمیں 3 سال ہوئے تھے کہ ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیا کرتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بنایا نہیں جاتا تھا۔
ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میں نے میٹرک کے امتحان پاس کیے اور تعلیم کا سلسلہ جیسے ختم ہی ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے ان کے گھر پر چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار ہی پڑھنے کو نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف گھر کھانے کے لیے تھوڑی دیر کو آتے اور پھر نکل جاتے، اور شام تک ان کی کوئی خبر نہ ہوتی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سب کا سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے ایک پارا سا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے گھر۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی، کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں ہی نہیں تھی۔ وہ اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم ہی دیتا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں، ان سے میک اپ بھی کیا جاتا۔ ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ وہی پراسرار تہہ خانہ تھا اور اس سے متصل نیتا مندر، اور پھر من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس وقت بڑا بے فکری کا عالم تھا۔ شام تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں تھی جو برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کب اور کیسی میری جمال سے دوستی ہو گئی۔ میں اسے جمی کہتی تھی۔ جمی میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست تھا۔ نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی یا میں اسے ویسے ہی اچھی لگی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے جمی کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار دوستی جو آج کل بالکل عام سی بات ہے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اسی لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے، اور حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جمی چپکے سے میرے گھر میں آ جاتا، اور پھر ہم اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمی کوئی بد فطرت یا بدماش قسم کا لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ اور شریف تھا۔ میں کم عمری کی محبت میں کب سوچتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں، اور جلد ہی وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اسی کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان پر چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمی ہی باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں تو اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال سی ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول کے مطابق سو چکی تو میں نے جمی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔
کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے کے لیے دروازے کے قریب جانے لگی اور میں نے جھانکتے ہی جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمی کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا کہ کیا کرے۔ کوئی راستہ موجود ہی نہیں تھا جہاں سے جمی کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آتا تھا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجائے ہی جا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن سے ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو جمی، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمی کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اسے اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ میرے چہرے سے گھبراہٹ صاف عیاں تھی، لیکن میں نے خود کو نارمل دکھانے کی پوری کوشش کی۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اوف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمی کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں میری سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہیں گزارے جا سکتے، وہاں جمی اتنے گھنٹے۔ اف اللہ، خدا خدا کر کے شام ہو گئی اور پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ جمی خوف کے مارے کہیں بے ہوش ہی نہ ہو گیا ہو، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کا زنگ آلود دروازہ کھولا۔ جمی، جمی، جلدی آ جاؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمال، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھی۔ جمی، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنے ہاتھ سے کنڈی لگا چکی تھی، تو وہ کہیں جا نہیں سکتا، اور اب کھولی بھی میں نے ہے تو پھر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ جمی، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمی؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ اگر کوئی اس وقت کمرے میں آ گیا تو میرا بیٹا یا بہو، تو وہ میرے رونے کا سبب پوچھیں گے، میں کیا بتاؤں گی؟ اس بات کو 40 سال گزر گئے ہیں۔ وہ بھیانک اور پراسرار واقعہ اسی طرح مجھے پورا کا پورا یاد ہے اور اکثر مجھے تڑپا جاتا ہے۔ جمی کا اس دن کے بعد سے کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی کے لیے جیسے پاگل ہی ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کے غیر موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر میں اکثر اسے پکارتی تھی۔ جمی جمی کی آوازیں نہ جانے کتنی ہی دیر تک لگاتی رہتی تھی، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمی جواب دیتا تھا۔ نائلہ، اس کی آواز انتہائی کرب میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔
میرے اس واقعے کے چند سال کے بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، شوہر بھی اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہیں لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد بھائی نے دوسرے علاقے میں ایک بہترین گھر لے لیا اور پھر ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے، نیند میں، اسی طرح، اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار، وہ تہہ خانہ۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے نہ جانے جمال کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ اکثر میرے خوابوں میں آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ میں سوتے سے جاگ جاتی ہوں۔ آج 40 سال گزرنے کے باوجود میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکی۔ نہ جانے جمال کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کیا وہ پراسرار باتیں اور واقعات جو لوگ اس وقت اس تہہ خانے کے بارے میں کرتے تھے حقیقت تھی یا محض میرا وہم؟ لیکن جمال کی گمشدگی سے ان تمام واقعات پر جیسے یقین سا آ جاتا ہے۔ آج بھی وہ منحوس تہہ خانہ میری یادداشت سے نہیں نکل پایا۔ یہ وہ سزا ہے جو شاید میرے سانس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔